السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ناگن اور کسان کی بیوی کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ گھر کا گزر بسر بڑی ہی مشکل سے ہو رہا تھا۔ کسان اپنے مالک کے کھیتوں پر کام کیا کرتا تھا۔ اس کی اتنی آمدنی نہیں تھی کہ وہ اچھے سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ ایک دن اس کی بیوی اس کو کہنے لگی کہ میں ایسی زندگی سے تھک گئی ہوں، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ ہماری کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ کسان ایک مسلمان تھا۔ اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور صرف اسی سے مانگا کرو۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہوں، لیکن میری کوئی بھی دعا آج تک قبول نہیں ہوئی۔ میرے بچے ہیں، ان کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا اور نہ ہی ان کی کوئی تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ کسان کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا کرو، ہمارے حالات ضرور اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں بہت ساری دعائیں مانگتی ہوں، مگر آج تک میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک سپیرا بین بجاتا ہوا چلا آیا۔ اس کی بیوی اور اس کی آواز سن کر باہر نکلی اور کہنے لگی کہ تم میرے دروازے کے سامنے بین کیوں بجا رہے ہو؟ پھر سپیرے نے کہا، مجھے تمہارے گھر سے بکری کا میٹھا دودھ مل سکتا ہے؟ کسان کی بیوی کے پاس ایک بکری تھی جو پورے علاقے میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس کا دودھ میٹھا ہوتا تھا اور بہت ہی ذائقے دار ہوتا تھا۔ کسان کی بیوی سپیرے کی یہ بات سن کر بڑے ہی غصے سے بولی اور اس کو کہنے لگی، ہمارے پاس خود پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تمہیں کیسے دودھ پلائیں؟ سپیرا اس کی یہ بات سن کر کہنے لگا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ غریب لگتی ہو، کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں جس سے تم فائدہ اٹھا سکو، جس سے تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی، خود غریب ہو تو پھر اس کا فائدہ خود کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس کو اس سپیرے نے کہا کہ اس سے فائدہ صرف لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں، ہم جیسے نہیں اٹھا سکتے۔ میرے پاس ایک ایسی ناگن ہے جو تمہارے حالات، تمہاری زندگی سب بدل سکتی ہے۔ اس میں ایک پٹاری کھولی، اس کا منہ کھولا، اس میں ایک چھوٹی سی ناگن تھی۔ اس نے وہ ناگن کسان کی بیوی کو دے دی اور ناگن لے کر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ وہ جا کر اس کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ دل ہی میں وہ ڈر بھی رہی تھی، یہ ناگن ہمیں کوئی نقصان نہ دے دے۔ اور پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ سپیرا بول رہا تھا کہ یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گی۔ اس نے جا کر اس کو چھپا کر رکھ دیا، مگر اپنے کسان شوہر کو یہ بات نہ بتائی۔ صبح جب اس نے ناگن کو دیکھا تو اس ناگن کے پاس ایک سونے کا انڈا پڑا ہوا تھا۔ وہ سونے کے انڈے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اتنی خوش ہوئی کہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ سونا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اس سونے کا انڈا لے کر سونار کے پاس چلی گئی۔ اس انڈے کو اس نے بیچا اور بہت سارے پیسے لیے۔ ان پیسوں سے اس نے گھر کی بہت ساری چیزیں خریدی۔ وہ ناگن روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی تھی۔ وہ کسان کی بیوی اس ناگن سے بہت زیادہ خوش تھی۔ کسان نے جب دیکھا کہ اس کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، اس کی بیوی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، اس بات سے وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور کہنے لگا، تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ کسان کی بیوی نے اپنے شوہر کو پوری بات بتائی کہ میرے پاس ایک ناگن ہے جو روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی ہے، اس وجہ سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں اور تم بھی یہ بات کسی کو مت بتانا۔ وہ دن بدن امیر سے امیر ہوتے جا رہے تھے۔ وہاں وہ ناگن جو کہ بہت چھوٹی تھی، اس کی جسامت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دن بدن امیر سے امیر ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں والے بھی اب ان کے حالات دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ یہ اتنے زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ کسان کھیتوں میں کام کرتا تھا، اس نے ان کھیتوں کو خرید لیا۔ اب جن کھیتوں پر وہ کام کرتا تھا، مالک بن کر اس نے کئی ملازموں کو بھی خرید لیا۔ بہت سارے ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ لوگ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن وہ ناگن اپنی پٹاری سے باہر نکلی۔ جب اس نے بکری کو دیکھا تو اس نے اس کو ڈس لیا۔ وہ اتنی زہریلی تھی کہ بکری اس کا زہر برداشت نہ کر پائی اور وہی مر گئی۔ وہ ناگن اتنی زہریلی تھی کہ بکری کے جسم سے اس کا گوشت گل سڑ گیا، وہ ہڈیاں رہ گئی۔ جب صبح ہوئی تو کسان اور اس کی بیوی نے دیکھا کہ ہماری بکری مر چکی ہے، اس کے جسم سے ایک گوشت تک نہیں رہا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ وہاں ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ اس کی موت کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، مگر وہ ابھی تک یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ کس نے اس کو مارا ہے، کیونکہ وہ ناگن کبھی بھی اس پٹاری سے باہر نہیں نکلی تھی۔ کسان کی بیوی اپنی مری ہوئی بکری کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور غمگین ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر اس کا گوشت اس طرح کیوں گل گیا، یہ ایک ڈھانچہ کیوں بن گئی۔ اس نے سوچا، میں رات کو ہی اس بات کا ضرور پتہ لگاؤں گی، آخر ایسا کیا ہوا ہے۔ رات ہوئی تو کسان کی بیوی آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ ناگن اپنی پٹاری سے باہر نکلی تو اس کی ایک مرغی تھی، اس نے اس مرغی کو ڈس لیا اور یہ دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو گئی۔
یہ ناگن تو میرے سارے جانوروں کو ڈس رہی ہے، خاص کر میری اتنی پیاری بکری جو کہ اتنا میٹھا دودھ دیا کرتی تھی، اس کو بھی کھا گئی۔ صبح اٹھ کر کسان کی بیوی نے ساری بات کسان کو بتائی۔ کسان جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ غصے میں آیا اور کہنے لگا میں اس ناگن کو مار دوں گا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ پاگل مت بنو، وہ ہمیں روزانہ سونے کا انڈا دیا کرتی ہے اور اس سے ہم بہت ساری بکریاں بھی خرید سکتے ہیں اور جانور بھی لا سکتے ہیں اور بہت زیادہ جانور جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ناگن صرف جانوروں کو ڈستی ہے، انسانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کا شوہر بھی اس کی باتوں میں آ کر خوش ہو گیا۔ وہ یہ بھول چکے تھے کہ سانپ اپنی فطرت سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ ناگن ہی کر رہی تھی۔ کچھ دن تو آرام سے گزر گئے۔ ایک رات وہ ناگن اپنی پٹاری سے باہر نکلی۔ اس کے گھر میں ایک گدھا بندھا ہوا تھا، اس نے اس کو ڈس لیا اور وہ وہیں مر گیا۔ صبح کسان اور اس کی بیوی نے یہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ کسان بہت زیادہ غصے میں تھا اور کہنے لگا یہ ناگن آہستہ آہستہ ہمارے سارے جانوروں کو مار رہی ہے، میں اس کو مار دوں گا۔ اس کی بیوی نے اس کو کہا کہ خبردار، اگر کسی نے بھی اس ناگن کو ہاتھ لگایا، یہ روزانہ ہمیں سونے کا انڈا دیا کرتی ہے، اگر یہ ہمارا نقصان کر رہی ہے تو ہمیں ڈھیروں فائدہ بھی تو دے رہی ہے، ہم بہت زیادہ جانور لے سکتے ہیں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تم اپنی لالچ کے ہاتھوں ماری جاؤ گی، دیکھ لینا یہ ناگن کسی نہ کسی دن ہمیں بہت زیادہ نقصان میں ڈال دے گی۔ کسان غصے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دن بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو ایک اللہ والے جن کا چہرہ بہت زیادہ نورانی تھا اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ کسان کی بیوی، اس نے اللہ والے کو دیکھا، اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہنے لگی تم یہاں مانگنے کیوں آئے ہو؟ وہ اللہ والے کہنے لگے میں یہاں مانگنے نہیں آیا، میں تو تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ناگن تم کو ایک سپیرے نے بدلہ لینے کے لیے دی تھی۔ اس نے کہا وہ سپیرا مجھ سے کیوں بدلہ لے گا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یاد کرو جب تیرے دروازے پر وہ سپیرا آیا تھا اور آتے ہی اس نے تجھ سے دودھ مانگا تھا تو تو نے وہ دودھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تم نے اس کو دودھ نہیں دیا تھا۔ اس سپیرے کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آیا، اسی وقت اس نے تم سے بدلہ لینے کا سوچ لیا، وہ ناگن تمہیں دے دی۔ اس عورت نے کہا وہ مجھ سے اس بات کا بدلہ کیوں لے گا؟ اس نے کہا کہ بکری کا دودھ بہت زیادہ طاقت دینے والا ہوتا ہے مگر تم نے اس کو دینے سے انکار کر دیا، اس نے تیرے گھر کو برباد کرنے کے لیے وہ ناگن تمہیں دے دی۔ تم ایسا کرو کہ وہ ناگن میرے حوالے کر دو، میں اس کو اپنے عمل سے مار دوں گا، وہ تمہارے گھر میں رہی تو سب کو ایک ایک کر کے مار دے گی۔ یہ سن کر کسان کی بیوی بہت زیادہ غصے میں آئی اور کہنے لگی تمہیں ضرور کسی نے اس ناگن کے بارے میں بتا دیا ہے، تم خود اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم خود اس ناگن کے لالچ میں آ چکے ہو اور تم امیر بننا چاہتے ہو۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ہم درویش لوگ ہیں، ہم دولت کی لالچ میں نہیں آتے، سونے کو دیکھ کر کبھی خوش نہیں ہوتے، ہم تو یہاں صرف تمہاری جان بچانے کے لیے آئے تھے۔ میں یہاں قریب بستی میں رہتا ہوں، اگر تمہیں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ بیوی کہنے لگی کہ میں تمہیں وہ ناگن کبھی بھی نہیں دوں گی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں یہاں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ کسان کی بیوی یہ سن کر غصے میں آئی اور کہنے لگی یہاں سے چلے جاؤ، تم کون ہوتے ہو اس ناگن کو لینے والے؟ تم خود اس ناگن کا سن کر لالچی بن رہے ہو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ناگن صرف جانوروں کو نقصان پہنچاتی ہے، انسانوں کو کچھ نہیں کہتی۔ وہ ناگن ہماری پالتو ناگن ہے، وہ ہمیں کبھی بھی کچھ نہیں کہے گی۔ وہ عورت بہت زیادہ لالچی بن چکی تھی اور بہت زیادہ غرور اور تکبر سے یہ باتیں کر رہی تھی۔ وہ اللہ والے تو وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن کسان کی بیوی اپنے کام میں مصروف تھی، وہ گھر کا کام کر رہی تھی۔ وہ ناگن اپنی پٹاری سے باہر نکلی، جیسے ہی اس عورت نے اس ناگن کو دیکھا تو اس سے ڈر کر چھپ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ ناگن اس کے بیٹے کے پاس چلی گئی اور جا کر اس کو ڈس لیا۔ ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو اس ناگن نے ڈس لیا تھا، یہ دیکھ کر وہ رونے لگی، چیخنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو اس زہریلی ناگن نے مار دیا تھا۔ خود اپنی پٹاری میں واپس چلی گئی۔ اس کا بیٹا بھی جانوروں کی طرح مر چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس عورت کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور ناگن کو مارنے کے لیے جب پٹاری میں دیکھا تو وہ ناگن وہاں موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عورت اور زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ عورت دوبارہ پھر لالچ میں آ چکی تھی۔ ایک تو اس کا بیٹا مر چکا تھا، دوسرا وہ ناگن بھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اس نے ہمارے بیٹے کو مار دیا اور خود بھی کہیں چلی گئی ہے، اب ہم پر غربت دوبارہ آ جائے گی اور دوبارہ ہم غریب ہو جائیں گے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس نے تیرے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا اور
تو ہے کہ تیرے دل سے لالچ ختم نہیں ہو رہی، اپنے بیٹے کو مار کر تیری آنکھیں ابھی تک نہیں کھلی، تو کیسی لالچی عورت ہے، اور پھر بھی اس ناگن کو اپنے گھر میں لانا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ کسان اپنی بیوی کی یہ بات سن کر غصے میں آیا اور چیخنے لگا، وہ ناگن میرے بیٹے کو مار چکی ہے اور وہ میرے دوسرے بیٹے کو بھی نہ مار ڈالے۔ اچانک اس کسان کے ذہن میں وہ اللہ والے آئے، کیونکہ کسان کی بیوی نے ان کو اس اللہ والے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ جلدی سے اس بستی کی طرف چل پڑے جہاں وہ اللہ والے تھے۔ اللہ والے کے پاس پہنچ کر کہنے لگے، بابا میری بیوی بہت زیادہ لالچی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے کو مروا چکی ہے، مگر اب بھی اس کے دل میں سونے کا انڈے کا لالچ نہیں۔ اس عورت کی لالچ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ناگن پہلے ہی ہمارے سارے جانوروں کو بھی کھا گئی، ان کو مار دیا، اب میرا بیٹا مار چکی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ناگن ہم سب کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ بالکل، اگر تمہارے دل میں لالچ ہوئی تو وہ ناگن ایسا ہی کرے گی، وہ پھر تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی مار دے گی، پھر تمہیں ڈسے گی اور پھر آخر میں وہ تمہارے بیوی کو بھی مار دے گی۔ وہ سپیرا ایک جادوگر ہے، وہ تمہاری بیوی سے بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ تمہاری بیوی سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس ناگن کو اس لیے غائب کیا گیا ہے تاکہ تمہاری بیوی اس ناگن کو پانے کے لیے تڑپے اور پھر اس کے لیے ایک ایسا عمل کرے جس سے وہ ناگن واپس آ جائے گی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اپنے بچوں کی اور گھر کی زندگی چاہیے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اور اللہ والے جب کسان کے گھر پہنچے تو کسان کی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی بیوی ناگن کی پٹاری پر ایک بہت ہی عمدہ خوشبو لگا رہی تھی اور ساتھ میں کوئی عمل بھی کر رہی تھی۔ یہ سارا عمل اس سپیرے نے ہی اس کسان کی بیوی کو سکھایا تھا۔ یہ عمل کرتے کرتے وہ ناگن آہستہ آہستہ اپنی پٹاری میں آ گئی اور ساتھ میں سونے کا انڈا بھی دیا۔ یہ انڈا دیکھ کر کسان کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی اور خوشی سے چیخ اٹھی اور کہنے لگی کہ میری ناگن نے پھر سے سونے کا انڈا دے دیا۔ اس خوشی سے وہ انڈے کو پکڑنے لگی تھی کہ وہی وہ اللہ والے چلا اٹھے، اللہ کا واسطہ ہے اس انڈے کو ہاتھ نہ لگاؤ ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اب یہ ناگن تمہارے دوسرے بیٹے کو بھی مار دے گی اور تجھے بھی ختم کر دے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ والے کی آواز پر اس لالچی عورت نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اللہ والے وہی نورانی چہرے والے بزرگ تھے جو اس کے دروازے پر اس کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ اس نے کہا کہ اے فقیر بابا تو میرے دروازے پر پھر آ گیا ہے۔ اس کا شوہر غصے سے چیخا اور اس کو کہا، اے لالچی عورت تو چپ ہو جا، تو پہلے ہی میرے ایک بیٹے کو مروا چکی ہے اور اب میں اپنے گھر میں کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم سب پیچھے ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے ایک حصار کھینچا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے ناگن کی جسامت چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چھوٹی ہو گئی ایک دم دھواں پھیل گیا۔ جب دیکھا تو اس دھوئیں میں سپیرا کھڑا تھا۔ سپیرا بہت زیادہ غصے میں تھا اور غصے میں اللہ والے کو کہنے لگا، تم اس لالچی عورت کے خاندان کو کیوں بچا رہے ہو؟ میں نے اپنی ناگن کو کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا، اب میرا مقصد پورا ہونے والا تھا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، اگر یہ عورت لالچی ہے تو تو بھی کسی سے کم نہیں، اگر اس نے تجھے دودھ نہیں دیا تو تو اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر چکا ہے، اس کا گھر خراب کر رہا ہے۔ وہ سپیرا کہنے لگا کہ وہ بکری کا دودھ مجھے بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، اس سے ہمارے جادو میں بہت زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے اور ہمارا عمل تیزی سے کام کرتا ہے، لیکن اس عورت نے مجھے وہ دودھ نہیں دیا تھا۔ عورت کی بکری بھی مر گئی، اس کا بیٹا بھی مر گیا، اب اس کا دوسرا بیٹا بھی مر جائے گا اور اس کا شوہر بھی مر جائے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو جائے گا اور آخر میں اس عورت کو بھی میں ختم کر دوں گا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا گھر برباد ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تو ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ سپیرا وہی بین بجانا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ بین بجا رہا تھا اس عورت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، جہاں تک کہ وہ چکرا کر زمین پر گر گئی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ سپیرے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ عورت لالچی بھی ہے تو توبہ کر سکتی ہے، بہتر ہے کہ تو بھی سدھر جا اور توبہ کر لے ورنہ میں تجھے ختم کر دوں گا۔ یہ سن کر وہ سپیرا ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میرا جادو اتنا طاقتور ہے کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ والے نے ناگن کی طرف دیکھا جو کہ پٹاری میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اس کو کھولا ناگن خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس ناگن نے اللہ والے کو کچھ نہ کہا۔ اللہ والے نے ناگن کا انڈا پکڑا اور سیدھا سپیرے کے سر پر مار دیا۔ اس پر وہی وہ پتھر کا بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس کے مرتے ہی وہ ناگن بھی ختم ہو گئی۔ پھر اللہ والے نے ایک پانی پر دم کیا اور اس کے چھینٹے اس عورت کے چہرے پر مارے اور پھر وہ عورت ہوش میں آ گئی اور ہوش میں آتے ہی وہ اللہ والے کے قدموں میں گر گئی
اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں اپنی لالچ میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے اس ناگن سے اپنی خوشیاں مانگتی رہی۔ آج کے بعد میں کبھی بھی لالچ نہیں کروں گی اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ جتنا دے گا صرف اتنے پر ہی میں شکر ادا کروں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو صبر اور شکر کا یہ صلہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی جلد اپنے شوہر کی حلال کمائی سے امیر کر دیا۔ اللہ والے نے اس کسان کی بیوی کو دعا دی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نوازا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کو سونے کی بنی ہوئی ایک وادی بھی دے دی جائے تو وہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس اس طرح کی ایک اور وادی ہو، اور وہ دونوں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی بھی دعا کرے گا، کیونکہ انسان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر اس کی آنکھ نہیں بھرتی۔ انسان جب تک قناعت نہیں کرتا اس کا دل کبھی بھی غنی نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔